حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان تک قرآن کی یہ صورت پڑھو، اللہ بہت بڑی خوشخبری دے گا۔ اولاد چاہیے یا بیٹا؟ سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان کی رات کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان وہ ببرکت دن اور رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق، موت اور زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کی رات ہے۔ تو ناظرین، جو شخص 15 شعبان تک قرآن پاک کی یہ خاص صورت پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑی حاجت پوری فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو خاص نوازتے ہیں۔ وہ بندے جو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے دربار میں نہیں جاتے بلکہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندے زیادہ پسند ہیں جو صرف اسی سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے 15 شعبان تک اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے ولیوں نے بتائی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ جو بندہ 15 شعبان تک اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے دنیا کی جو بھی حاجت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ جن کی اولاد نہیں وہ اولاد مانگیں، جنہیں بیٹا چاہیے وہ بیٹا مانگیں، جنہیں بیٹی چاہیے وہ بیٹی مانگیں، جن کے رزق میں تنگی ہے وہ رزق میں وسعت مانگیں، اور جن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان تک مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ ببرکت مہینہ ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ سال میں ایک بار یہ خاص مہینے آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، جن مہینوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اگر پچھلے سال کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں رد کر دی، بلکہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے اس سال ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر فرمایا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس بابرکت مہینے کو ہرگز ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ خاص طور پر 15 شعبان کی فضیلت بہت عظیم ہے، کیونکہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ زندگی، موت، رزق، خوشی، غم اور جو کچھ بھی انسان کے مقدر میں ہوتے ہیں وہ سب فیصلے اسی رات طے کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور دل سے مانگنا ہے۔ جنہیں اولاد چاہیے وہ اولاد مانگیں، جنہیں بیٹا یا بیٹی چاہیے وہ مانگیں، جن کی قسمت میں رکاوٹیں انشاءاللہ اس پر برکت رات اور اس مہینے کی برکت سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن پاک کی یہ سورت 15 شعبان تک پابندی سے پڑھیں، تو یہ وہ سورت ہے جو بڑی سی بڑی مشکل آسان کر دیتی ہے، بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے اور جائز حاجات پوری کرواتی ہے۔ خاص طور پر بے اولاد افراد کے لیے یہ دن اور رات بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ نے بھی اس سورت کو 15 شعبان تک لازمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو انشاءاللہ دعا ہے کہ جو بھی شعبان کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ یا اللہ اس پاک مہینے کی برکت سے تمام بے اولاد بہنوں اور بھائیوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جسے بیٹا نصیب نہیں اسے نیک صالحہ بیٹوں سے نواز، اور جسے بیٹی نصیب نہیں اسے پیاری اور نیک بیٹیوں سے نواز۔ یا اللہ جس بندے کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت جو ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، کسی کو بھی اپنے دربار سے خالی نہ لٹانا ہے۔ اے پروردگار تو بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، مہربان ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دلوں کے دکھ درد دور فرما، ان کی زندگیوں میں آسانی عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں لگائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، جو سورت آپ نے 15 شعبان تک پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت محتاجی سے بچاتی ہے، بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے اور غنی بنا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے اور آپ بے اولاد نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ درمیان میں سورہ اخلاص آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح کہ جب پہلی بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں، جب آپ پہلی لائن پڑھیں قل هو اللہ احد، اور جو اگلی لائن ہے اللہ الصمد،
تو اللہ اور سمت پر پہنچ کر اسے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر باقی لائنیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ مکمل کریں۔ اسی طرح جب آپ دوسری بار پڑھیں سورہ اخلاص تو آپ نے پھر جب اللہ الصمد والی لائن ہے وہاں پر پہنچ کر 100 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ مجموعی طور پر آپ نے ٹوٹل مطلب 11 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی ایک نماز کے بعد مکمل کیا جا سکتا ہے، چاہے فجر کے بعد، عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، لیکن 15 شعبان تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں خوشخبری ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ محمد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام کے ساتھ منسوب ہے یہ سورت، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت جو ہے اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے بہت ہی خاص صورت ہے۔ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ نے اس صورت کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ صورت پڑھیں تو اپنی اس کے ساتھ ساتھ منت بھی ماننے کہ اللہ تعالیٰ جب میری اولاد ہو جائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی یا رکھوں گا، اور میں اتنی تعداد میں یہ صورت پڑھوں گی۔ اس ترتیب اور طریقے سے پڑھنے والا شخص انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں حاصل کرے گا، رزق اور اولاد کی برکت پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی حالی گود اولاد سے بڑھ دے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، ہر مسلمان کی جائز حاجت پوری ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔